کے پادری آئے، سامنے سے علی چلا جائے۔ جب ہم نے پوچھا ارباب منبر سے کہ وجہ کیا تھی، تو انہوں نے جو وجہ بتائی وہ وجہ بھی بڑی بوگس سی وجہ تھی، اس وجہ کو بھی دل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی وجہ یہ تھی کہ آج سچے چاہیے تھے، لہٰذا نبی سچے یہ تھے، نبی یہ لے کے چلے گئے۔ یہ بھی نبی کے گھر کی توہین ہے۔ کیا نبی کے گھر میں صرف یہی سچے تھے؟ میں پہلے ہی زینے پہ آپ کو روکنے لگا ہوں اور ایک علیحدہ رنگ سے مباہلے کے چند وضاحت آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں۔ کوشش میں نے کی کہ میں بہتر طریقے سے غدیر سنا سکوں، بہتر طریقے سے یہ تاریخی واقعات پڑھ سکوں۔ عقل تسلیم نہیں کرتی کہ نبی کے گھر میں کیا یہی سچے تھے؟ نبی کے گھر میں ابو ذر جیسا سچا تھا، جس کے بارے میں خود پیغمبر نے کہا ہے کہ اس سے زیادہ سچا زمین نے اٹھایا نہیں، آسمان نے سایہ نہیں کیا۔ تو جب نوکر سچا تھا تو پھر سردار کیوں گئے؟ مستور چاہیے تھی تو فضہ جیسی مستور تھی۔ آواز تیز کرنا، جہاں پہلے آواز سے، جہاں فضہ تھی تو پھر سیدہ کیوں گئی؟ جو کام نوکر کر سکتے تھے جناب سلمان کو لے جاتے، ابو ذر کو لے جاتے، حذیفہ کو لے جاتے۔ وجہ کیا تھی؟ ہمیں وجہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ وجہ یہ تھی نجران کے عیسائی آئے مدینے، انہوں نے آ کر رسول سے بحث کی۔ رسول مسلسل انہیں قرآن سناتے رہے، بار بار قرآن سناتے رہے۔ جب رسول قرآن سنائے تو وہ قرآن نہ مانے۔ خدا نے کہا فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، یہ قرآن کے بعد بھی نہیں مانتے، پھر چھوڑ دے قرآن۔ کیا کہتے ہیں یہ؟ نبی نے کہا یہ کہتے ہیں کہ مریم سے افضل ہے ہی کوئی نہیں، یہ کہتے ہیں عیسیٰ سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں، یہ کہتے ہیں روح القدس جبریل سے زیادہ اختیاری کسی کے پاس نہیں۔ آج بھی عیسائیوں کے ہاں صلیب ہے، صلیب 3 جہتوں کا نشان ہے۔ وہ کہتے ہیں روح القدس سب سے افضل، مریم مستورات میں افضل، عیسیٰ مردوں میں افضل۔ خدا نے کہا کیا کہتے ہیں؟ مریم سے بڑا کوئی نہیں، عیسیٰ سے افضل کوئی نہیں، جبریل سے زیادہ اختیار کسی کو نہیں۔ اب قرآن نہ سنانا، انہیں کہا پھر ایسے تو ایسے صحیح، یہ مریم لے کے آئے، ہم زہرا لے کے آتے، یہ عیسیٰ لے کے آئے، ہم حسنین لے کے آتے ہیں، یہ جبریل لے کے آئے، ہم استاد جبریل لے کے آتے۔ نعرہ حیدری! بسم اللہ سرکار، زندگی ہو آپ۔ بسم اللہ سرکار، بسم اللہ بسم اللہ۔ ان سے کہو پھر ایسے تو ایسا ہی صحیح۔ توجہ پوری رکھیے۔ لاؤ مریم، چھوٹے عیسائی نہیں آئے تھے، سب سے بڑا پادری آیا تھا۔ نبی نے کہا عیسیٰ سے رابطہ ہے، اس نے کہا پورا۔ مریم سے توسل ہے، اس نے کہا بالکل ہے۔ فرمایا پھر کل اکیلے نہ آنا، انہیں ساتھ لے کے آنا۔ پھر ہم ہی دیکھتے ہیں، اب قرآن نہیں پڑھا جائے گا۔ کہتے عیسائی بیٹھ گیا، توسل کیا حضرت عیسیٰ سے، ادھر آئیے عیسیٰ، آج مذہب کی جیت ہے، ادھر آئیے جناب مریم، آج ہمارا مذہب جیتنا ہے۔ عیسائی بیٹھے رہے، ادھر مباہلے کے میدان میں کھڑے تھے، ادھر سے کاروان توحید اپنے گھر سے چلا۔ میں ثابت نہ کر سکوں، تیری مرضی کا چوک ہوگا، میں گردن کا لہو دے کے جاؤں گا، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ ادھر سے عیسائی پادری نے آتے ہوئے پشتر کے نوری قافلے کو دیکھا، اس نے عیسائیوں سے زمین پہ بیٹھو، فسجدوا، ان کو سجدہ کرو۔ نا 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 عقیدہ بولے تو بندہ بولے، فسجدوا۔ یہ منبر کے سائیڈ پہ نہیں، اس کو سائیڈ پہ کرو، اس کو سائیڈ، اس کو پورا کرو، کھولو اس کو۔ بسم اللہ، فسجدوا، سجدہ کرو انہیں۔ اگر عقیدہ مضبوط ہو تو پڑھو اگلا جملہ۔ عیسائی پادری کا انہیں سجدہ کرو، اس نے کہا کیا دیکھا؟ اس نے کہا مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، یہ کون آ رہا ہے؟ لیکن اگر کوئی مستور آ رہی ہے تو مریم پلو اٹھا کے آ رہی ہے۔ اگر کوئی مرد آ رہا ہے، عیسیٰ نالین اٹھا کے آ رہا ہے۔
اس نے کہا میں نے سمجھا تھا یہ ہمارے لیے آئیں گے. مریم بھی ادھر آ رہی ہے. عیسیٰ بھی ادھر آ رہے ہیں. اس نے کہا میں نے انہیں نہیں دیکھا, مجھے پتہ ہی نہیں وہ کون آ رہے ہیں, بس ایک نور نظر آ رہا ہے, اس میں کون کون ہے یہ نہیں پتا. میں نے صرف عیسیٰ کو دیکھا, وہ مجھے اشارہ کر کے ہٹ جاؤ. اگر یہ وہاں تک پہنچ گئے تو یہ جو پیچھے پہاڑ ہے, ایک عیسائی پادری نے کتاب لکھی تو اس نے کتاب کا نام رکھا تھا مریم ورسز فاطمہ. کتاب مارکیٹ میں چلی گئی اور ایک عالم ربانی کے پاس گئی. شاگردوں نے کہا سرکار اس کے قتل کا فتویٰ, اس نے سیدہ کی توہین کی. اس کا قتل کا فتویٰ نہیں, کتاب کو موت دیتے. اس نے کہا کتابیں کیسے مرتی ہیں؟ انہوں نے 2 رکعت نماز جناب سیدہ کو حاجت کی, حاجت کر کے کہا شہزادی میں تیری وکالت کرنے لگا, مجھے لفظوں کی عطا کر. اب اس پادری نے کتاب لکھی تھی مریم ورسز فاطمہ, مریم ورسز فاطمہ, مریم ورسز فاطمہ. اس عالم ربانی نے مصلی میں بیٹھ کے کتاب لکھی مریم ورسز فضا, مریم ورسز فضا. کہاں چلا گیا وہ مجمع جو عقیدت سن رہا تھا؟ مریم بمقابلہ فضا, مریم بمقابلہ فضا, مریم بمقابلہ فضا. اس نے کہا عیسائی پادریوں شرم نہیں آتی مریم کا موازنہ ہماری شہزادی سے کرتے ہو؟ جبکہ قرآن کہتا مریم کے آگے فرشتہ روٹی لے کے آتا, مریم دونوں ہاتھ ماتھے میں رکھتی, تیرا بھی شکریہ, اس کا بھی شکریہ, تیرا بھی شکریہ, اس کا بھی شکریہ. اس نے بھیجی تو لے کے آیا. مریم فرشتے کا بھی شکریہ ادا کرے, مریم توحید کا بھی شکریہ ادا کرے. 3 دن سیدہ پکاتی رہی, دروازے میں فضا بانٹتی رہی. 3 دن جبریل نے آ کے کہا فضا میں شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. فضا نے دروازہ بند کیا, اٹھ جبریل تو شکریہ کیوں ادا کرتا ہے؟ یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا, یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا. ابھی فضا گھر کے اندر نہیں آئی, یہ آواز قدرت آئی, رک جا بطول کی کنیز, جبریل کا شکریہ, تیرے سایہ نے شان نہیں, میں اللہ فضا تیرا شکریہ. علی حق, 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 علی حق. بسم اللہ سر, آپ جی زندہ و سلامت رہے. انتظار نہ کرنا, بیٹے آ گئے. عیسائی پادری نے کہا ہٹ جاؤ, بیٹے آ گئے. نفس آ گیا, نساء آ گئی. قرآن ممبر پہ لے آؤ اگر میرا کوئی سنی بھائی بیٹھا ہے. قرآن میں صرف یہ نہیں تھا کہ سچے آئیں گے, خدا کہتا ہے کہ وہاں پر ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. خدا کہتا وہاں لعنت بھی کھڑی ہوگی. جو جھوٹا ہوگا. لاہور کا کریم مجمع میرے سامنے بیٹھا, مجھے بول کے بتاؤ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ عیسائیوں نے بحث نہیں کرنی؟ جب اسے پتا تھا پھر اس نے سزا بھیجی کیوں؟ اسے پتا تھا کہ انہوں نے جزیہ دے دینا, انہوں نے مقابلے سے ہٹ جانا, بھی لعنت کیوں بھیجی؟ اس کا مطلب بھیجنی کہیں اور تھی, پہنچائی کہیں اور ہے. خدا نے کہا لعنت انتظار کر رہی ہو. مباہلے کے میدان کا منظر اگر میں تمہاری آنکھوں کے سامنے دکھانے میں کامیاب ہو گیا, مباہلے کے میدان میں لعنت کھڑی انتظار کر رہی تھی, لعنت دیکھ رہی تھی. کوئی ان کے مقابلے پہ آئے, کوئی ان کے مقابلے, کوئی ان کے مقابلے پہ آئے. عیسائی قدموں میں گر گئے. ایک لمحے کے لیے مجھے موقع دینا. عیسائی قدموں میں گر گئے, عیسائیوں نے معافی مانگی, عیسائیوں نے جزیہ دے دیا. مجھے کوئی حافظ قرآن مسجد کے مولوی سے لے کے مفتی مکہ تک قرآن کی وہ آیت نکال کے دکھائے جہاں پہ خدا نے کہا میں نے لعنت کو واپس بلا لیا تھا, یا میں نے لعنت کو رحمت میں بدل دیا تھا. وہ لعنت آئی تھی تو پھر گئی کہاں تھی؟ میں تجھے جاتی ہوئی لعنت دکھاؤ. پھر لعنت مباہلے کے میدان میں کھڑی تھی. عیسائیوں نے لعنت کو قبول نہ کیا, لعنت نے سفر کرنا شروع کر دیا. تھوڑے عرصے بعد ہی پنجتن میں ایک بی بی ایک دربار میں جا کے کھڑی ہوئی. بی بی کا مجھے میری جگیر دے. اس کا تیرا کوئی گواہ ہے؟ بی بی نے پنجتن گواہ پیش کیے. اس کا میں تیری گواہی نہیں مانتا. بی بی کا میں بھی جگیر لینے نہیں آئی. مباہلے والی لعنت واپس پہنچا رہے ہیں.
میرا مطالبہ، بسم اللہ آپ سنگے، ہر حسینی سنگے، ہر عزادار سنگے، میرا مطالبہ بھی، بسم اللہ سنگے، میرا مطالبہ بھی کھجوروں کا باغ نہیں، وہ مباہلے والے گواہ۔ اب بتا، لعنت صرف ہم کرتے ہیں؟ ہم تو وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کرتا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ دنیا میں کیا کرتے تھے ہم سجدے ہزاروں، پھر کیوں تم ہمیں جہنم میں جھونک رہے ہو؟ رشتے ڈانٹ کے کہیں گے خاموش رہو، اے سیدہ کے دشمنوں، یہاں بھی کتوں کی طرح بھونک رہے بے بہادر آخری بندے سے لے کے قبلہ تک کس کے دل میں علی کی کتنی محبت، یا تو آپ کا نعرے کا جواب دے گا، امام کا تابوت کو گواہ بناتے ہوئے میر کا نعرہ یا علی۔ جنہیں کہا تھا کہ بیٹا کوئی نہیں، تصویر بن کے بیٹے آ گئے۔ لم یکن لہ شریکن فی الملک، اور میرے ملک میں میرا حصے دار کوئی نہیں، اور پوری ہی کائنات انہیں دے دی۔ اب بڑی جلدی جلدی کیونکہ نتیجے بھی دینے ہیں اور بادشاہ سید الساجدین پہ بھی گفتگو ہونی ہے۔ پوری کائنات ان کے حوالے کر دی۔ پورے قرآن میں اللہ نے 85 یا 87 مقامات پہ قسمیں کھائی، اور خدا نے فجر کی قسم، عصر کی قسم، تین کی قسم، زیتون کی قسم، تارے کی قسم، خدا نے ہواؤں کی قسم، فرشتوں کی قسم۔ میرے مالک تو ایک ہی قسم کھا لیتا کہ مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، اس سے بڑی قسم ہے ہی کوئی نہیں تھی۔ تو نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے قد بڑھا دیے۔ تو سیدھا کہہ دیتا، تو نے کبھی سورج کی قسمیں، کبھی چاند کی قسمیں، کبھی ہواؤں کی قسمیں، کبھی دریاؤں کی قسمیں، کبھی گھوڑوں کے سموں کی قسمیں، کبھی فجر کی قسمیں، کبھی رات کی قسمیں۔ میرے مالک تو ایک ہی قسم کھا لیتا، تو کہہ دیتا مجھے میری عزت کی قسم۔ فرمایا پہلے یہ قسمیں پہچانتے جاؤ، پھر عزت بھی بتاتا ہوں کسے کہتے ہیں۔ پہلے یہ قسمیں پہچانتے جاؤ، میں حدیث قصہ پڑھا تھا، پھر خدا نے اپنی عزت کی قسم بھی کھا لی۔ فرمایا عزتی وجلالی انی ما خلقت السماء مبنیہ والارض مبنیہ والشمس مبنیہ والقمر منیرا والفلک یدور، مجھے میری عزت کی قسم سورج میں روشنی نہ ہوتی اگر یہ نہ ہوتے، چاند میں روشنی نہ ہوتی، اگر یہ نہ ہوتے۔ اس کا مطلب کائنات میں جو ہے وہ ان کا صدقہ، ملک میں حصے داری ہو گئی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، خدا کہتا ذل کبھی بھی میرا ولی نہیں ہوتا۔ آج 5ویں تقریر ہے، اور میں نے 5 تقاریر میں جب بھی آیت کا ترجمہ کیا تو میں نے ذل کا ترجمہ بھی ذل کیا، اور اکثر آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہوگا کہ یہ پتہ نہیں یہ ذل کیا ہے۔ ذل کہتے ہیں لغات کی کتابوں میں، المنجد سے لے کے فروز اللغات تک جو بھی آپ کتاب اٹھا کے دیکھیں گے وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ذل سے مراد ہے سب سے چھوٹا، سب سے پست، سب سے حقیر۔ خدا کہتا ہے کہ کوئی بھی چھوٹا میرا ولی نہیں ہوتا، کوئی بھی حقیر میرا ولی نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ متضاد سے حقیقت سمجھائی جاتی ہے۔ مثلا اگر خدا کہتا کہ کوئی بھی بخیل میرا ولی نہ ہوتا، فوراً پتہ چلتا سخی ہے۔ خدا کہتا کوئی بھی جاہل میرا ولی نہیں ہوتا، فوراً پتہ چلتا تھا کہ اہل علم ولی ہے۔ اب خدا نے کہا کوئی بھی چھوٹا میرا ولی نہیں ہوتا۔ ممبر کے غلاف پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، لغات جتنی چاہو گے اس ممبر پہ ڈھیر کرو، ذل کا متضاد ہے علی۔
علی کہتے ہیں سب سے بڑے کو، ذل کہتے ہیں سب سے چھوٹے کو، خدا کہتا میرا علی کے سوا کوئی بھی ولی نہیں ہوتا. وَكَبِّرَهُ تَكْبِيرًا، اور پھر جب میں علی کو ولی بناتا ہوں پھر مجھے غرور آتا ہے. میری ولایت یہ نہیں، میں تمہارے سجدوں پہ ناز نہیں کرتا، تمہاری 2 رکعت کی نماز میرے غرور کے لیے نہیں ہے. میرا غرور ہے کہ میرے ولی کو علی کہتے ہیں، مجھے ناز ہی اپنے علی پہ ہے. وَكَبِّرَهُ تَكْبِيرًا، اور پھر میری بلندیاں پھر اسی بلند کی وجہ سے ہے. کل میں نے گفتگو شروع کی تھی اور بات وہیں کی وہیں رک گئی. گفتگو تھی کہ جناب بادشاہ امام حسین بھی اپنی زندگی میں جب بھی حج پہ جاتے تو خطبہ حج جناب سید الساجدین سے پڑھواتے، کیونکہ توحید بادشاہ سجاد کی زبان پہ جچتی بڑی تھی. وحدت کا بہترین عملی نمونہ تھے یہ میرے بادشاہ. حج کا موقع ہے، میں نے خطبہ پڑھنا ہے سرکار کا. مالک خطبہ حج دینے کے لیے اٹھے، یہاں ہجوم میں سے 4 شخص اٹھے. انہوں نے جناب سید الساجدین سے کہا علی بن الحسین رک، خطبہ بعد میں دینا، پہلے اپنا شجرہ سنا. مولا سجاد کے رخ رحمت پہ سرخی آئی، صحیفہ رحمت جلالت میں بدلا، محمد فوراً علی ہوا. ہیبت الہیہ یوں نور بن کے چمکی. مولا سجاد نے انگلی کا اشارہ کر کے تم 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 فوراً یہاں سے نکلو، ایسے نہ ہو کہ یہیں پہ عذاب آئے. انہوں نے جاتے جاتے کہا جرم کیا کیا ہم نے تو صرف یہی کہا تھا نا کہ اپنا شجرہ سنا، اور تو نے ہمیں حج کے ہجوم سے نکال دیا. فاشارت الی الحجر اسود، امام نے حجر اسود کی طرف اشارہ کیا. امام نے کہا تو بتا ہم کون ہیں؟ حجر اسود نے پھر خطبہ دیا. اس خطبے کو تاریخ میں کہتے ہیں خطبہ ابیض، سفید خطبہ. مشہد چلے جاؤ نا میرے بادشاہ امام رضا بادشاہ کے حرم میں، تو وہاں پہ جو اردو زائرین کے لیے کمرہ وقف ہے، تو وہاں پہ جو مولوی بیٹھا اسے جا کے نا خطبہ ابیض کہاں ملے گا. وہ پیچھے الماری کی طرف اشارہ کر کے یہ 350-400 جو کتاب پڑھی ہے نا، یہ اسی خطبے کی شرح میں لکھی ہے. اسے خطبہ ابیض کیوں کہا گیا؟ اسود نے دیا تھا. اسود کہتے ہیں کالے کو، ابیض کہتے ہیں سفید کو. کالے کا دیا ہوا سفید خطبہ، اسود کا دیا ہوا نورانی خطبہ. حجر اسود بول پڑا. جب حجر اسود بولا تو لوگوں کے رنگ تبدیل ہو گئے. انہوں نے سرکار بادشاہ علی زین العابدین کو گھیرے میں لیا اور لے کے کہا مولا یہ پتھر کیوں بولا؟ امام نے کہا یہ پتھر نہیں ہے. شاید اب یہ بات پہلی بار سماعتوں سے ٹکرائے تو دل سے دعا نکلنی چاہیے. بادشاہ نے فرمایا یہ پتھر نہیں ہے، جسے تم پتھر سمجھتے ہو یہ پتھر نہیں ہے. اس نے کہا مولا پھر یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ایک ملک مقرب ہے، یہ ایک فرشتہ ہے. اس نے کہا فرشتہ ہے تو پتھر بن کے کیوں کھڑا ہے؟ امام نے کہا پتھر بن کے کھڑا نہیں. امام نے کہا یہاں آنے سے پہلے جب ہم آلین میں رہتے تھے احسان کیا اس بندے نے جو اب بولا ہے. پورے خمسے کے بعد اب احسان ہے اس بندے کا جو اس سطر میں بولا ہے. امام نے فرمایا یہاں آنے سے پہلے، اب میری مجبوری ہے، جملے ہیں میرے بادشاہ کے، ایک لمحے کے لیے نہ سلیس کر سکوں گا نہ ثقیل کر سکوں گا، نہ آسان کروں گا نہ وزنی کروں گا. جیسا بادشاہ نے کہا ویسا ہی سناؤں گا، کیونکہ امام کا جملہ ہر ذہن کے ظرف کے مطابق ڈھل جاتا ہے. یہ حسن ہوتا ہے کلام امام میں، جیسا سننے والا ہو
اسے ویسا ہی سمجھ آتا ہے. امام نے فرمایا یہاں آنے سے پہلے جب ہم آلین میں رہتے تھے، جب ابلیس نے کہا تھا کہ میں سجدہ نہیں کرتا، خدا نے کہا استکبرت ام کنت من العالین. آلین کہتے ہیں علی کی جمع کو جہاں کم از کم 4 علی رہتے ہوں. اور یہ تھا اپنے زمانے کا دوسرا علی. فرمایا یہاں آنے سے پہلے جب ہم آلین میں رہتے تھے، لوگوں نے کہا اچھا. امام فرماتے جب ہم آلین سے، اب سطر سنیے گا میرے بادشاہ کی، ہائے ہائے ہاتھ میں نور کا قلم ہو میں کعبے کی پیشانی پہ لکھوں. امام فرماتے جب ہم آلین سے روح پروردگار بن کے جب ہم فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب ہم نے آدم میں اپنی روح پھونکی. مولا فرماتے جب ہم آلین سے روح پروردگار بن کے صلب آدم میں آئے، ہم آلین سے روح پروردگار کی صورت میں صلب آدم میں آئے، تو یہ ملک مقرب جب ہم آلین میں رہتے تھے یہ ہمارے دروازے کا پہرے دار تھا. جب ہم صلب آدم میں آئے تو یہ ہماری جدائی میں رویا. خدا نے کہا جنت میں روتا ہے؟ اس نے کہا میری جنت یہ نہیں، میری جنت یہ نہیں، میری جنت تھی ان کی نوکری جنہیں تو نے روح پروردگار بنا کے صلب آدم میں منتقل کیا. مولا فرماتے ہیں کہ خدا نے پھر اس ملک مقرب سے کہا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جہاں یہ جائیں گے میں وہاں جانا چاہتا ہوں. خدا نے اس ملک مقرب کو ایک سفید موتی میں ڈالا، اور جب حضرت آدم کو زمین پہ اتارا تو یہ متفقل ہے اب کہ حضرت آدم کو آدھی رات کے وقت اتارا گیا تھا، زمین پہ اس وقت آدھی رات تھی. تو یہ موتی جو ہے نا، یہ فرشتہ اب یہ موتی بن گیا ہے، یہ آدم کے ہاتھ میں دیا گیا. آدم اس کے نور کی روشنی میں اب مجھے نہیں پتا کون سا ظرف قبول کرے گا اور میں تنہا بھی رہ جاؤں گا تو مجھے پھر بھی بارے میں ہے. آدم ہمیں ہدایت کرنے آ رہا تھا اور یہ آدم کو ہدایت کر رہا. آئے آدم اس نور کی روشنی میں، حضرت آدم اس نور کی روشنی میں، حضرت آدم سری لنکا میں اتارے گئے تھے، جناب حوا جدہ میں، جدہ نام ہی بی بی حوا کی وجہ سے، جدہ عربی میں کہتے ہیں دادی کو. حضرت آدم کو اس نور کی روشنی میں زمین پہ، حضرت آدم اس کی روشنی کے ساتھ زمین پہ اترے. مولا فرماتے ہیں سرکار بادشاہ کہ نوح کے دور تک یہ موتی رہا. پھر جب حضرت نوح کا طوفان آیا تو حضرت نوح نے اس موتی کو اپنے خیمے میں رکھا، جو انہوں نے خیمہ نصب کیا تھا جہاں آج کعبہ ہے، یہاں حضرت نوح نے خیمہ نصب کیا تھا. حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا نہیں تھا، دیواریں اٹھائی تھیں. کعبہ پہلے سے موجود تھا. اب مگر ایک سطر کے لیے میں کہہ دوں تو پھر جتنا عقیدہ سنا جا رہا ہے تو میرا خیال یہ سطر اب یہاں بنتی ہے. جب زمین کو بنایا گیا تھا نا، زمین ہیبت خدا سے کانپی تھی، زمین خوف خدا سے کانپ رہی. جبریل نے اپنا دایاں پر رکھا، زمین پھر بھی کانپ رہی تھی، بایاں پر رکھا، زمین پھر بھی کانپ رہی تھی. زمین نے کانپ کے زمین کہہ رہی تھی نہیں جبریل میرے اوپر خون ہوگا، میرے اوپر ظلم ہوگا، میں تسبیح کرتی ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. تو حضرت جبریل نے کہا خدا کو کہ یہ زمین خلق ہو گئی ہے لیکن یہ رک نہیں رہی. خدا نے کہا اس کے بالکل مرکز میں جا کے اس میں علی لکھ، اور جہاں علی لکھے وہی کعبہ رکھ دے. جہاں اس میں علی ہو وہی کعبہ رکھ. جہاں اس میں علی لکھے
اب ضرورت ہے کہ عقیدہ پڑھا جائے. ابھی میں نے 15 جولائی کربلا گاہ میں شاہ عقیدہ پڑھا ہے اور دشمنان علی نے ایک FIR درج کروائی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ علی نے آدم بنایا تھا. اس بات پہ FIR ہے اور یہ FIR نہیں ہے, یہ ایک دروازہ کھلا ہے. اب ہم بتائیں گے علی نے کیا کیا بنایا تھا. بس دعا ہے مالک سے کہ مالک علی مولا علی بسم اللہ مولا علی بسم اللہ. یار ڈر نہیں, ایک لمحے کے لیے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے, مجھے جناب سیدہ کا حق پڑھنے کے بعد 6 ماہ کے لیے سزائے موت کی کوٹری میں رکھا گیا تھا. میں نے جیل کی سلاخوں کے اندر بیٹھ کے سیدہ سے وعدہ کیا تھا, بی بی سانسیں تو دے دے, تیری وکالت میں خیانت میں نہیں کروں گا. اب سانسیں ان کی طرف سے آتی ہیں, اب جتنی دیر زندہ ہیں بس انہی کی وجہ سے ہیں. یہ زبان کاٹ دو, جسم و جان کاٹ دو, مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے, ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن, آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے. ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں, چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے, لے کے راکھ میرے جسم کی رکھ کے ہاتھوں پہ اپنے اڑا دو مجھے. 1-2 دن نہیں, صبح محشر تلک, جب تلک جہاں تک ہوا جائے گی, ایک حلالی حوالی کا وعدہ ہے یہ, یا علی کی صدا. ہم سے علی نہیں چھینا جا سکتا. جہاں علی لکھا ہے یہی کعبہ رکھ. بسم اللہ سرکار, بسم اللہ. آپ جی ہیں زندہ و سلامت. بسم اللہ. پاک سید آپ کو زندگی. بس انشاءاللہ جب کبھی لشکر کی ضرورت پڑی تو یہ لشکر حاضر ہے. لفظ بسم اللہ. آپ زندہ و سلامت. جی ہر حسینی جی ہے, ہر عزادار جی ہے, ہر ماتمی جی ہے. جہاں علی لکھا ہے یہیں کعبہ رکھ کے آ جائے. جناب نوح کے دور تک یہ سفید موتی کی صورت میں رہا. جب حضرت ابراہیم نے باقاعدہ کعبے کی دیواریں بلند کی تو پھر حضرت ابراہیم نے خدا سے پوچھا کہ میرے اللہ اس کے لیے کیا حکم ہے. خدا نے کہا اسے ایک پتھر میں رکھ. اب اگلی صدر دیکھے کہ کون بندہ موضوع سن رہا تھا. فرمایا اسے ایک پتھر میں رکھ اور اسے کعبے کے دروازے پہ ویسے ہی کھڑا کر دے جہاں یہ وہاں کھڑا ہوگا. اسے کعبے کے دروازے پہ بالکل ویسے ہی کھڑا کر دے. کعبے کے دروازے پہ حجر اسود کعبے کی دیوار پہ نہیں ہے, کعبے کے باہر کھڑا ہے, بالکل ویسے ہی کھڑا ہے جیسے وہاں پہرے دار بن کے کھڑا ہوتا تھا. لوگوں نے دیکھے کہا اچھا مولا تو یہ ملک مقرب ہے, اچھا تو یہ اس لیے کعبے کے دروازے پہ کھڑا ہے, تو مالک اس کی ڈیوٹی کیا ہے, یہ کرتا کیا ہے؟ مالک نے فرمایا واجب کر دیا ہے جو بھی حاجی حج کرنے کے لیے جائے گا وہ حجر اسود کا بوسہ لے گا, حجر اسود کو چومے گا. امام کہتے ہیں یہ حاجیوں کے بوسے دلوانے کے لیے نہیں, یہ ہم نے کعبے کے باہر کھڑا کیا ہوا ہے. جب بھی کوئی حاجی اسے بوسہ دینے لگتا ہے یہ اس کے دل کے اندر جھانک کے دیکھتا ہے, اگر علی ہو تو حج قبول کرتا ہے ورنہ لعنت کر کے واپس کر دیتا. نعرہ ولایت, نعرہ ولایت, نعرہ ولایت.
دلوں کے اندر جھانکتا ہے. یہ گردن یہ ہر بوسہ لینے والے کے دل کے اندر دیکھتا ہے. اچھا جو دور سے گزرتے ہیں نا اس سے بچ کے, جو دور سے گزرتے ہیں معافی یہ انہیں بھی نہیں دیتا. وہ بھی جب اس کے سامنے آتے ہیں نا تو ہاتھ بڑھا کے اس کی طرف یہ فنگر بھی سکین کر لیتا ہے. یہ ہاتھ بھی پہچان لیتا ہے کہ ماتمی کا ہے کہ نہیں ہے. آئے آئے آئے. حجاج کرام حج سے واپس آئے تو انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا. وہ راشی بڑا تھا. پھر کیا کیا؟ اس نے وہاں جو معلم کھڑا تھا ہم نے اس سے پوچھا کہ حجر اسود کو بوسہ دے سکتا. اس نے کہا پھر بھی کوئی بات نہیں, جب تم حجر اسود کے سامنے سے گزرو اپنے دائیں ہاتھ کو حجر اسود کی جانب کرنا, پھر اپنی ہتھیلی کو حجر اسود سمجھ کے, اپنی ہتھیلی کو حجر اسود سمجھ کے چومنا. مولوی صاحب چوما ہاتھ تھا, ثواب حجر اسود کا کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا چوما ہاتھ تھا, ذہن میں ہمیں حجر اسود تھا. چوما ہاتھ تھا, ذہن میں حجر اسود تھا. ہم چومتے تعزیہ ہے, ذہن میں روضہ حسین ہوتا. بسم اللہ. سید الساجدین نے بتایا یہ ہمارے دروازے کا پہرے دار. حجر اسود نے خطبہ دیا سجاد پہ. اس نے کہا الحمدللہ الذی جعل ابیہا بقدوم القبلۃ. اس نے کہا تعریف ہے اس اللہ کی جس نے اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے اسے کعبہ بنایا. تفصیلی خطبہ ہے, تفصیلی خطبہ ہے, 2 یا 3 صدریں سن لینا عقیدے والے بندوں کے لیے. تعریف ہے اس اللہ کی جس نے اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے اسے قبلہ بنایا. حجر اسود نے چیخ کے کہا یہ تو ان کا کرم ہے, یہ یہاں آ جاتے ہیں. ورنہ یہ جہاں ہوتے کعبہ چل کے وہاں آتے. اور تاریخ کی کتابوں نے لکھا ہے جب حسین مولا نے احرام توڑے تھے تو کعبہ بنیادوں سے چلا تھا. حسین پلٹ کے واپس اور کعبے کی دیوار پہ آتا کہ رک, تیری حرمت کے لیے حسین جا رہا ہے, تیری عزت کے لیے حسین جا رہا ہے. 5 نمازیں ہم نے واجب سمجھ کے ادا کی. ہر نماز میں ہم نے کوشش کی کہ عشق کی کوئی رکعت بغیر خضوع و خشوع سے نہ ہو. آج عبادت کا آخری سجدہ. ہر مجلس میں سید الساجدین پرسہ لینے آتے ہیں. پورا سال جہاں جہاں مجلس ہوتی ہے پرسہ لینے سجاد آتے ہیں. اب میں پہلی ہی سطر مصیبت کی پڑھوں گا اور پہلی ہی سطر میں پہاڑ ہے مصائب کا. ہر پورا سال ہر مجلس میں خود بادشاہ سجاد پرسہ لینے آتے ہیں. جو ہر مجلس میں آتا ہے آج وہ تھک کے تبوت پہ آ رہا ہے. بادشاہ حسین ماتم قبول کرے, محمد کی بیٹیاں ماتم قبول کرے. چار دن میں نے بڑی کوشش کی, صدا سے معافی مانگ مانگ کے میں نے مصائب پڑھا. یہ بدے ہاتھ ہے, ماتمی بھی مجھے مہلت دینا, مجھے اس بادشاہ کے 4 درد سنانے دینا. میں اس مالک کی کون سی شہادت پڑھوں؟ 25 محرم 95 ہجری تک روز قتل ہوا ہے سجاد. اچھا کوئی علم طب جانتا ہو, کوئی میڈیکل کا ماہر ہو تو وہ مجھے بول کے بتائے جسے زہر ملتی ہے, زہر سب سے پہلے اثر کہاں کرتی ہے؟ جگر پہ. ان ملونوں نے اسے زہر دیا جس کا جگر تھا ہی نہیں, جس کا جگر لہو بن کے آنکھوں سے بہ گیا تھا. سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے اس کے سر پہ امامت کی دستار آئی. ہر امام کے سر پہ دستار آئی ہے لیکن اس کی دستار بڑی وزنی تھی. اس امام کے سر پہ دستار تب آئی ہے جب خیموں کو آگ لگ رہی تھی. اگر کوئی سید مجھے معافی دے تو میں اس کی امامت کا پہلا مسئلہ بتاؤں.
جب بھی کسی امام کے سر پہ امامت آتی ہے تو اس سے امت کوئی مسئلہ پوچھنے آتی ہے، وہ امام اپنی امامت کا پہلے مسئلے کا جواب بتاتا ہے۔ یہ کائنات کا وہ مظلوم امام ہے جس کے سر پہ دستار امامت آئی ہے، اور امامت کی دستار آنے کے بعد سگی پھوپھی نے پہلا مسئلہ پوچھا ہے، سجاد جل کے مرنا ہے یا باہر نکلنا؟ ہائے ہائے، سجاد بتا خیموں میں جل کے مرنا ہے یا باہر نکلنا ہے؟ سجاد کی آنکھیں بند تھی، آواز آئی اماں شریعت کی وارثہ ہے، مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہے؟ آواز آئی سجاد تیرے سر پہ دستار امامت آ گئی ہے۔ سجاد رو کہتا میرے سر پہ دستار امامت آئی، حسین مولا کہاں ہے؟ فرمایا حسین 13 ضربوں سے شہید ہو گیا۔ سجاد اب ہمیں بتا چل کے مرنا ہے یا باہر نکلنا ہے؟ سجاد کی آواز آئی اماں جلدی کر خیمہ چھوڑ دے۔ بی بی رو کے کہتی بند آنکھوں سے نہ بتا، آنکھیں کھول کے بتا۔ سجاد کی آواز آئی آنکھیں کھولوں، شریعت پھر بھی یہی رہے گی۔ رو کے دی آنکھیں کھول، میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ تڑپ کے مولا سجاد کی آواز آئی اماں چادر کہاں؟ رو کے کہتی حسین کے قاتل لے گئے۔ سجاد آگ قریب آ رہی ہے، سجاد مجھے بتا۔ سجاد کی آواز آئی اماں جلدی کر خیمہ چھوڑ۔ حمید ابن مسلم کربلا کا راوی ہے، اس نے پوری کربلا نقل کی ہے۔ یہ کہتا ہے میں کربلا کے ٹیلے پہ بیٹھا تھا، میں نے خیام کا منظر دیکھا، خیام کو آگ لگ چکی تھی۔ اس نے کہا میں نے اس جلتی ہوئی آگ میں ایک مستور کو آتے ہوئے دیکھا۔ اس نے کہا جب وہ مستور جلتی ہوئی آگ میں جا رہی، جتنے آگ میں ماتم کرتے ہو، آؤ میں تمہیں آگ کا پہلا پرسہ بتاؤں۔ آگ کا پہلا پرسہ علی کی بیٹی نے دیا تھا۔ حمید کہتا جلتی ہوئی آگ میں وہ بی بی داخل ہوئی۔ حمید کہتا میرا ہاتھ جگر پہ آ گیا، یہ بی بی آگ کے اندر کیوں داخل ہو گئی؟ حمید کہتا میرے سر سے امامہ اتر گیا جب میں نے دیکھا جب وہ بی بی واپس آئی ہے، اب وہ اکیلی نہیں آ رہی، اس کی پشت پہ کوئی ہے۔ رو رو کے کہہ رہی رستہ دو میرا سجاد۔ جلتی ہوئی آگ سے بچایا۔ یہ مولا وہ ہے جو ددھیال سے بھی امیر، ننہال سے بھی امیر، ماں ایران کی شہزادی، باپ جنت کا شہزادہ۔ کتنی بڑی شہزادی تھی جناب شاہر بانو؟ جب آئی تھی نا سادات کے گھر 1000 کنیزیں لے کے آئی تھی۔ 500 کنیزیں اس دن آزاد کی جس دن حسین سے عقد ہوا، 500 اس دن آزاد کی جس دن جناب سجاد دنیا میں آئے۔ 499 کنیزیں آزاد ہو گئیں، ایک کنیز دروازے پر رک گئی۔ رو کے کہتی ہے بی بی میں بچپن سے اس گھر میں پلی ہوں، شہزادی میرا جانے کو جی نہیں چاہتا، شہزادی مجھے رکھ لے، جتنی دیر زندہ ہوں میں مولا سجاد کی نوکری کروں گی۔ کتابیں کہتی یہ کنیز ایران کی رہنے والی تھی، نام اس کا شیریں تھا۔ فارسی زبان کا لفظ ہے، شیریں اس کا نام تھا۔ یہ بی بی جناب سید الساجدین کی کنیز تھی۔ 1 سال عمر ہوئی تھی مولا جناب سجاد کی، تو مولا علی کی آواز آئی شیریں تو ایران کی رہنے والی ہے، ایران کے قلین بڑے مشہور ہیں، شیریں تجھے قلین بنانا آتا ہے؟ ہاں میرا بادشاہ، میرا باپ قلین بناتا تھا، میں بھی قلین ساز ہوں۔ فرمایا شیریں ایک قلین تیار کر، مالک آپ کے لیے؟ فرمایا نہیں، سجاد کے لیے۔ شیریں نے اپنے ہاتھوں سے مسلح پہ بیٹھ کے قلین تیار کیا، ریشم و دیبا حریر و رندیب کو ملا کے اس نے قلین کا ٹکڑا تیار کیا۔ قلین کا ٹکڑا تیار ہو کے مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں آئی۔ فرمایا بادشاہ حکم کیا تھا قلین تیار ہے۔ مالک نے فرمایا شیریں قلین لے کے آ۔ شیریں نے قلین زمین پہ بچھایا، فرمایا میرے سجاد کو لے کے آ۔ 1 سال ظاہری عمر تھی سید الساجدین کی، مولا نے انگلی پکڑ کے سجاد کو قلین پہ چلنا سکھایا۔ میں تو کوشش کر رہا ہوں کسی سید کا دل نہ دکھے۔ اب اگر معاف کر سکو تو میں جملہ پڑھوں۔ ابھی جناب سجاد کو لے کے مولا علی چلنا سکھا رہے تھے، یا شیریں کی رنگت تبدیل ہو گئی۔ علی کی آواز آئی شیریں کیا ہوا؟ رو کے قدموں پہ بیٹھ کے کہتی مولا نہ چلا، وہ دیکھ میرے بادشاہ کے پاؤں سوج گئے ہیں۔ وہ اتنا میرا نفیس امام اور جو قلین پہ نہیں چلتا تھا، شام کے بازاروں میں پتھروں کی بارش۔ برداشت کر سکو تو برداشت کرنا، آواز تھوڑی تیز۔
واللہ با حسین کوشش کیا کرتے ہیں کہ مصائب جتنا ہو سکے چھپائیں. آپ کے ڈر سے مصائب نہیں پڑھتے، ورنہ کتابوں میں سب کچھ لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے. صرف آپ کے ڈر سے ہم اتنا پڑھ دیتے ہیں. شام میں پتھروں کی بارش ہوئی، آپ پتھروں کی بارش سنتے ہیں تو آپ روتے ہیں. رکھ میرے سر پہ قرآن، صرف پتھروں کی بارش نہیں، مجھے علی ولی اللہ کی قسم ہے، شام کی کمینی عورتوں نے کپڑوں کو آگ لگا کے قافلے پہ پھینکی ہے. جس کے ہاتھ میں برتن تھا اس نے برتن پھینکا، جس کے ہاتھ میں ابلتا ہوا پانی تھا اس نے پھینکا. جناب سجاد کہتے ہیں جب بازار شام عبور ہوا، دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہوئی علی کے بہویں، سجاد کہتے ہیں میں پہچان ہی نہیں سکا ان میں اکبر کی ماں کون ہے، ان میں اصغر کی ماں. حوصلہ 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 حوصلہ، جوان کے ہاتھ پکڑنا، ہاتھ پکڑنا جوانوں کے، حوصلے کے ساتھ 4 سطریں پڑھنے دے. مجھے آج ایک عزادار نے کہا ہے، اس نے کہا کہ بادشاہ کی شہادت پڑھنی ہے تو جو میرے مالک نے زیور پہنے تھے وہ کیا تھے؟ وہ نہ کہتے میں کبھی ممبر سے نہ پڑھتا. مولا سجاد کی گردن میں جو توق تھا اس کا ایک ٹکڑا آج بھی انڈیا میں حیدرآباد دکن میں ہے. جس جگہ پہ رکھا ہے اسے کہتے دار الشفا. آج بھی بیمار وہاں کے شفا مانگتے ہیں. جو مولا سجاد کی گردن میں تھا. اب میں نے صرف تم نے توق سنا ہے آج تک. یہ نوکر کے بدے ہاتھ ہیں. جتنے مجمع میں رسول کی اولاد ہے مجھے کنیز کا بیٹا سمجھ کے معاف کرے. ایک سطر صرف پڑھ دیتا ہوں. یہ توق کیا تھا؟ غلط پڑھوں تو میں بی بی کا مجرم بنوں. کتابیں کہتی ہیں یہ صرف توق نہیں تھا، یہ وزنی لوہے کا توق تھا. اس کے اندر لوہے کی میخیں لگی ہوئی تھی، اس کی دونوں طرف زنجیریں تھی، دونوں طرف کی زنجیریں کمینوں کے ہاتھ میں ہوتی تھی. سجاد دائیں جاتا، بائیں والا کمینہ زنجیر کھینچتا، میخیں سجاد کی گردن میں جاتی. آواز آئی اما زہرا تیرے پہلو کا پرسا. سید الساجدین زین العابدین، سید الساجدین بننا آسان نہیں، بڑا مشکل تھا سجاد کے لیے سید الساجدین کہلوانا. جو سادات بیٹھے ہو اگر برداشت کر سکو تو میں جملہ پڑھوں. ادھر شام کا بازار تھا، سجاد بازار کے ہر موڑ پہ نماز ادا کرتے تھے. ادھر سجاد نے نماز شروع کی. سجاد کی نماز کا شروع ہونا تھا یا کمینوں نے رش بڑھا دیا. سجاد قبلے کی طرف منہ کرتا، کوئی کمینہ ادھر سے دھکا لگاتا، سجاد ادھر کو رخ کرتا. آواز قدرت آئی سجاد کی بلا نہ ڈھونڈ، تو جدھر منہ کرے گا میں کعبے کا رخ ادھر کرتا چلا جاؤں گا. سجاد نے اپنی نماز شروع کی. آخر تک کوئی بات بھی برداشت کرے. شمر بلون کی آواز آئی، قافلہ رک کیوں گیا ہے؟ ایک کمینے نے کہا حسین کا بیٹا نماز پڑھا ہے، اس کا اس کی نماز توڑو. رکھ میرے سر پہ قرآن. 2 کتے گھوڑوں پہ بیٹھ کے آئے، انہوں نے سجاد کی 2 کی زنجیروں میں ہاتھ ڈالے، انہوں نے گھوڑوں کو دوڑایا. سجاد بازار میں، سجاد کا لہو شام کی گلیوں میں آواز آ رہی تھی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی. آواز قدرت آئی، انت سید الساجدین، انت زین العابدین. بڑا مشکل تھا سجاد کا سفر. حوصلہ، سانس لے لے کے سننا، اطمینان سے سننا. آج ایسے رونا جیسے وارثوں کے جنازے پہ روتے ہیں، کیونکہ جس جنازے پہ کوئی نہ روئے لوگ سمجھتے ہیں لاوارث کا جنازہ ہے. آج ہے آدم آل محمد کا جنازہ. کہتے نبھا کے شام کے بازار، کمینے کا دربار، زندان کی سختیاں. واپس سجاد کربلا آئے.
پہلا چہلم بابے کا کربلا کیا. اب اگر برداشت کر چکو جو مولا سجاد نے پہلے چہلم پہ نوحہ پڑھا، آج بھی سفر، آج بھی چہلم. میں تمہیں جناب سجاد کا نوحہ سناؤں جو جناب سجاد نے قید نبھانے کے بعد کربلا میں آ کے پہلی بار پڑھا. کوئی سید بیٹھو، عزادار بیٹھو، مجھے معاف کر دینا، پہلے سے لے کے آخری عزادار تک سجاد کربلا میں آئے. سجاد کی آنکھوں میں لہو تھا. سجاد نے اپنی کمر جھکائی. سجاد نے کمر جھکا کے کہا اکبر برچھی کھانا آسان ہے، عباس بازو کٹوانا آسان ہے، بابا حسین خنجر کی ضربیں آسان ہے، اصغر گردن پہ تیر کھانا آسان. لاشیں اٹھی، آواز آئی تیر آسان، خنجر آسان، برچی آسان. مشکل کیا ہے؟ آواز آئی اٹھو، میں مشکل بتا